معراج کی شب ہمراہ ہیں سب، سدرا آیا کوئی نہ رہا، سدرا سے بڑھے جبریل رہے، تنہا ہے جو عرش خدا پایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ اللہ کریم کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے سفر معراج خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ۔ انشاءاللہ الکریم اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزے کے حوالے سے کچھ سنیں گے۔ جس روز خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا شروع کیا، اسی روز سے عداوت و عناد کے شعلے بھڑکنے لگے اور ہر طرف سے مصائب و آلام کا سیلاب امڈ آیا۔ رنج و غم کا اندھیرا دن بدن گہرا ہوتا چلا گیا، لیکن اس تاریکی میں آپ کے چچا ابو طالب اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وجود مسعود ہر نازک مرحلے میں آپ علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب تھا۔ بعثت نبوی کے 10ویں سال آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ ابھی اس صدمے کا زخم بھرا بھی نہ تھا کہ مشکل وقت میں آپ علیہ السلام کو حوصلہ دینے والی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے چلی گئیں۔ کفار مکہ کو اب ان کی انسانیت سوز کارستانیوں سے روکنے اور ان کی صفا کانہ روش پر ملامت کرنے والا بھی کوئی بڑا نہ رہا کہ جس کے باعث ان کی ایذا رسانیاں مزید بڑھ گئیں۔ تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام رکاوٹوں اور آزمائشوں کے باوجود دین اسلام کی دعوت جاری رکھی اور لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے رہے۔ اس نازک دور میں جو کوئی بھی آپ علیہ السلام کی دعوت حق قبول کر کے مشرف اسلام ہوتا تو کفار کے جور و ستم کا نشانہ وہ بھی بن جاتا۔ بہرحال رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا اور ہمیشہ کی طرح بعثت نبوی کا 10واں سال بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب بعثت نبوی کا 11واں سال شروع ہوا تو اس میں بھی کفار کی طرف سے طعن و تشنیع اور جور و ستم کا بازار گرم رہا اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام تر رکاوٹوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود دین حق کی سربلندی کے لیے مصروف عمل رہے۔ بعثت نبوی کا 11واں سال بھی آہستہ آہستہ گزرنے لگا، یہاں تک کہ رجب شریف کا مبارک مہینہ آ گیا اور جب اس کی 27ویں رات آئی تو اس مبارک رات میں اللہ کریم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شرف عطا فرمایا کہ جو نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ یہ وہ حیرت انگیز واقعہ تھا کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ عقل کو دولت کل سمجھنے والوں کے کفر و انکار میں مزید اضافہ ہوتا ہے، جبکہ کامل الایمان خوش نصیبوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اس حیرت انگیز واقعے کو معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم اس کا مختصر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، باقی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معراج شریف خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اعلیٰ معجزہ اور اللہ کریم کی عظیم نعمت ہے۔ اس مبارک سفر سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا
بارگاہ الہی میں وہ قرب ظاہر ہوتا ہے جو اللہ کریم کی مخلوق میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی کو حاصل نہ ہوا۔ مزید فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان کا ماننا یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف جاگتی حالت میں جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی۔ اور یاد رہے، اگرچہ اس آیت مبارکہ میں مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک کے سفر کا ذکر فرمایا گیا ہے، مگر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج مسجد حرام سے شروع ہو کر مسجد اقصی پر ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج شریف کی رات ساتوں آسمانوں کی سیر فرمائی، بلکہ اس سے بھی بہت آگے، جہاں تک اللہ کریم نے چاہا تشریف لے گئے۔ جیسا کہ سید اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دولت کلام عطا ہوئی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ویسے ہی شب اسراء یعنی معراج کی رات ملی، اور اللہ کریم سے ہم کلام ہونے کے علاوہ اللہ کریم کے قرب کی زیادتی اور سر کی آنکھوں سے دیدار الہی بھی نصیب ہوا۔ بھلا کہاں کوہ طور جس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مناجات ہوئیں، اور کہاں عرش سے بھی اوپر کا مقام جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام ہوا۔ مزید فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم پاک کے ساتھ بیداری میں معراج کی رات آسمانوں تک تشریف لے گئے، پھر آگے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر اس کے آگے مقام مستوی تک، پھر اس سے بھی آگے عرش و رف اور دیدار الہی تک۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقع معراج کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ بعثت نبوی کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب شریف پیر شریف کی سہانی اور نورانی رات تمام نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہیں حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر مبارک دل کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا، اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، معراج شریف کے عظیم الشان سفر کے لیے ایک انتہائی عظیم الشان جنتی سواری کا انتخاب کیا گیا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق جس کا نام جارود تھا لایا گیا، جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، سفید رنگ کا لمبے قد والا چوپایا تھا، اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، جنتی حلہ پہنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دولہا بنایا گیا، اور پھر یہاں سے بارات کے جلوس کی صورت میں شب اسرا کے دولہا کو لے کر فرشتے چلے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سوار کیا اور رکاب تھامی، جبکہ لگام حضرت میکائیل علیہ السلام نے پکڑی، اور اس شان سے دولہا کی سواری چلی۔ جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا جاتے ہیں، ہے خلد کا جوڑا زیب بدن،
رحمت کا سجا صحرا سر پر، کیا خوب سہانا ہے منظر، کیا خوب سہانا ہے منظر، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان سواری کتنی پیاری تھی اور اس کی رفتار کتنی تیز تھی کہ خود خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عمدہ رفتار کا یہ عالم بیان فرمایا کہ جہاں اس کی نظر پہنچتی وہاں وہ براق اپنا قدم رکھتا۔ اس طرح دنوں کا سفر لمحوں میں طے کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ اس شہر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کی جانب چلے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے براق کو دروازہ مسجد میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھا کہ جس کے ساتھ پہلے کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام براق کو مسجد کے احاطے میں لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسجد اقصی میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی اور انہیں اپنا مقتدی بننے کا شرف عطا فرمایا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، میں اس براق پر سواری کرتا ہوا بیت المقدس تک پہنچا اور جس جگہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت مولانا مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس نماز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے امام تھے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر خوش آمدید کہا اور نماز کے وقت سب نے آپ کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا مبارک ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اس واقعے کو منظوماً فرماتے ہیں، اقصی میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں، وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیا خوب نماز تھی۔ یقیناً کائنات میں کبھی ایسی نماز پہلے ہوئی تھی اور نہ ہی فلک نے کبھی ایسا نظارہ کیا تھا۔ بہرحال معراج کی رات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اول اور آخر ہونے کا راز بھی کھل گیا اور اس راز سے بھی پردہ اٹھ گیا اور معنی روز روشن کی طرح واضح ہو گئے، کیونکہ اس مبارک رات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ سب سے آخری رسول ہیں، پہلے کے انبیاء اور رسولوں کی امامت فرما رہے تھے۔ اسی راز کو بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نماز اقصی میں تھا یہی سر، یا ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سفر معراج میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اور اپنی امت کی زبردست شان و کمالات کو نہ صرف خود بیان فرمایا
بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کی بلندی کو بیان فرمایا۔ چنانچہ بیت المقدس میں پڑھی جانے والی نماز کے بعد بعض جلیل القدر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے بھی فرمائے، جس میں اللہ کریم کی حمد اور اپنے اوپر اللہ کریم کی رحمتوں اور نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ پڑھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ پڑھا، ان کے بعد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ پڑھا، پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ پڑھا، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ پڑھا۔ جب یہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کی حمد و ثنا اور اپنے اوپر اس کی رحمتیں اور عطائیں بیان کر چکے، تو اب تمام نبیوں کے سردار جناب احمد مختار خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے، اور اب میں اپنے رب کریم کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کی حمد اور اپنی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا، جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین اور افضل امت بنایا، اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی۔ میری امت کے بعد کوئی امت نہ ہوگی، یہی آخری امت ہے، اور جنت میں داخلے کے اعتبار سے ساری امتوں میں سے میری ہی امت اول ہوگی۔ میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا، اور مجھے فاتح اور خاتم یعنی آخری نبی بنایا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ عظیم الشان فضائل سن کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتماع سے فرمایا، انہی عظمتوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سب پر فضیلت و برتری حاصل ہے۔ ہر ایک نبی بلکہ سب افلاک کے قدسی، ہر ایک نبی بلکہ سب افلاک کے قدسی، پڑھتے تھے شہنشاہ کا خطبہ شب معراج، پڑھتے تھے شہنشاہ کا خطبہ شب معراج۔ سبحان اللہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کس قدر عالی اور بلند ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان فرمائی۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا اعلان فرمایا، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا، اور ہر بلندی کو پست فرماتے ہوئے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش آمدید کہا گیا، اور یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ پھر دوسرے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا، تو آن کے آن میں دوسرا آسمان بھی آ گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش آمدید کہا گیا، اور یہاں آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا،
تو آن کی آن میں تیسرا آسمان بھی آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش آمدید کہا گیا اور یہاں آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا تو آن کی آن میں چوتھا آسمان بھی آ گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش آمدید کیا گیا اور یہاں آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا تو آن کی آن میں پانچواں آسمان بھی آ گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں بھی خوش آمدید کہا گیا اور یہاں آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا تو آن کی آن میں چھٹا آسمان بھی آ گیا اور یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش آمدید کیا گیا اور یہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش آمدید کہا گیا اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ پھر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المعمور پہنچے، وہاں فرشتوں کی امامت فرمائی۔ پھر سدرۃ المنتہا پہنچے اور پھر جب اس مقام سے آگے بڑھے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے اور عرض کرنے لگے اگر میں اس جگہ سے آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا سے آگے عرش تک رف رف پر تشریف لے گئے اور پھر اللہ کریم کے قرب خاص میں پہنچے اور سر کی آنکھوں سے اللہ کریم کے دیدار سے فیض یاب ہوئے۔ جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، دیدار کی لذت پاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الہی سے بے شمار عطیات کے علاوہ 3 خاص انعامات مرحمت ہوئے جن کی عظمتوں کو اللہ کریم اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کون جان سکتا ہے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو کہ آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں۔ نمبر 2، یہ خوشخبری کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا وہ بخش دیا جائے گا۔ اور نمبر 3، امت پر 50 وقت کی نماز۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان انعامات خدا بندی کو لے کر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ آپ کی امت سے ان 50 نمازوں کا بار نہ اٹھ سکے گا، لہٰذا آپ واپس جائیے اور اللہ کریم سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے چند بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی میں آتے جاتے اور عرض پر دراز ہوتے رہے، یہاں تک کہ صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں اور اللہ کریم نے اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میرا قول بدل نہیں سکتا، اے محبوب آپ کی امت کے لیے یہ 5 نمازیں بھی 50 ہوں گی۔ نمازیں تو 5 ہوں گی مگر میں آپ کی امت کو ان 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم ملکوت کی اچھی طرح سیر فرما کر اور آیات الہیہ کا معائنہ اور مشاہدہ فرما کر، یعنی نشانات یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا معائنہ اور مشاہدہ فرما کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزے معراج شریف کے متعلق سنا کہ شب معراج اللہ کریم نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور بہت سے انعامات سے نوازا۔ ان انعامات میں سے ایک بڑا انعام نماز ہے۔ اللہ کریم ہمیں 5 نمازیں پابندی کے ساتھ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب آخرت سے بچا کر
بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج کی شب ہمراہ ہیں سب، سدرا آیا کوئی نہ رہا، سدرا